يضلل الله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فقد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجہ اسناده حسن. اس حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابیاں ہوتے ہیں اور شر کے لیے تالا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شر کی چابیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے خیر مقدر کر دی، اور ویل اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے شر چلا دیا. یہ ابن ماجہ کی حدیث سے صحیح ہے. اس حدیث شریف میں جو ہمیں چابیاں بتائی گئی ہیں، گچھا دے دیا گیا ہے. ہر چیز کی چابی اللہ تعالیٰ نے رکھی. کھولنے کے لیے مسجد کو بھی تالا لگتا ہی ہوگا، گھر میں بھی لگتا ہے، ہر جگہ تالا لگتا ہے. تو اس کی چابیاں ساتھ ساتھ دے دی. جنت کو بھی تالا لگا ہوا ہے، بنی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے. جنت کو بھی تالا لگا ہوا ہے، لیکن جنت ایزی کھول جاتی ہے آٹومیٹک. جنت ذرا محنت سے کھلتی ہے. جنت کی چابیاں ذرا دوسری ہے نا. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے چابیاں ساتھ دے کے بھیجا ہے. ہم جب پیدا ہوئے چابی کوئی نہیں، وہ کدھر ہے چابیاں؟ یہ ادھر سے جیسے کہ چابیاں ٹوٹ گئی. چابیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. کس چیز کی کیا چابی ہے؟ ایمان کی چابی توحید ہے، اور اسی طرح نماز کی چابی طہارت ہے. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے چابی رکھی. مدد کی چابی صبر ہے، صبر کرے گا مدد آئے گا. خیر کی چابی شکر ہے. شر کی چابی دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، اور آخرت کی چابی دنیا سے بے رغبتی ہے. بہت ساری چابیاں کیا کیا گناؤں گا. اچھا پورا ہی ہے میں نے، اور ڈپلیکیٹ تو بنا کے نہیں لایا. میں تو ویسے ہی آ گیا ہوں بغیر تیاری کے. انہوں نے کہا در سے حدیث مجھے میرے سامنے یہ حدیث آئی تو میں نے کہا چلو یہ پڑھ دیتا. تو بھائی دوستوں چابی بھی ہونی چاہیے، چابی لگانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. نہیں تو چابی سیکھنے کے لیے دوسری تو جانا پڑے گا، دوسری جگہ جو ہے وہ جہنم ہے. وہ چابی لگاڑی نہیں آ رہی، جنت پاس ہے، چابی نہیں لگاڑی آ رہی. بھائی جاؤ سیکھ کے آؤ. اس وقت تو دنیا میں آنا نہیں دوبارہ، تو وہاں تو سیکھنا پھر دوسری طرف جانا پڑے گا. جنت اور جہنم دونوں جگہ ہماری رہائش گاہیں موجود ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں جگہ رہائش ہے. سورۃ نازعات کا پڑھی ہو گیا، اس پہ لکھا، اس کی تفسیروں میں جا کے دیکھیں. ٹھیک. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس سے پہلے وہ جہنم کی چابی لگی. تو بھائی دوستو جو اللہ رب العزت سے ڈر گیا، اللہ رب العزت سے ڈر گیا،
گناہوں سے بچتا ہے، ولی وہ ہے جو لوگوں کے ڈر سے صوفی بنتا ہے، وہ صوفی نہیں، وہ دو نمبر ہے۔ جو اللہ پاک کے ڈر سے، اچھا ایک اللہ پاک کے ڈر سے، اللہ پاک کو ڈرو گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے ڈرنے کا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ پاک ڈرونے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ تو پیار کرنے والے ہیں، وہ تو گناہگاروں سے بھی محبت کرنے والے ہیں جی۔ کسی گناہگار کو بھی ہم میں سے نا امید ہونے کی اجازت نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا۔ اللہ رب العزت ایسے زبردست ہیں، محبت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ انسان لے آتا ہے، کہتے ہیں شرمندہ ہے نا، پشیمان ہے نا، چلو جاؤ معاف کر دو۔ اتنے مہربان ہیں۔ ایک آدمی آئے گا جنت کے میں جانے کے لیے حساب کتاب کے لیے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، ایک ہی نیکی ہوگی، بس ایک ہی نیکی۔ اور بیچارہ سائڈ پر بیٹھ جائے گا، میں تو جانا ہی جہنم میں، میں تو جانا ہی جہنم میں، میں تو وہی جہنم میں، اور اپنے آپ کو بیچارہ سمجھ چکا اچھی طرح، میں نے کیا ہی کیا دنیا میں، جہنم میں۔ تو حساب کتاب کے لیے آ جا رہے ہیں لوگ، ایک آدمی آگے حساب کے لیے لگا ہوا ہوگا، اس بیچارے کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی حدیث شریف میں آتا ہے اس کے کم ہو، اس کو کہا جائے گا بھائی جا لے کے آ، وہ اپنے رشتے داروں کے پاس جائے گا، کوئی ماں بہن بیوی بچے کوئی ساتھ نہیں دے گا، بھائی آج ہماری ایک نیکی کا مسئلہ ہے، ایک نیکی کم ہو گئی تو بخشش ہماری رک جائے گی، ہم تجھے کہاں سے دے دیں؟ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہ پتہ چلتا ہے کون کس کا ہے، کوئی نہیں کسی کا ہوگا، کوئی نہیں دے گا۔ سب سے فارغ ہو کے جب وہ واپس آئے گا تو وہ راستے میں ایک سائڈ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا، ہاں بھائی کدھر سے آ رہا تو، اور یار کیا کرے گا میرا، سارے لوگ جو ہے مطلب یہ ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے، پتہ لگ گیا ایک ہی نیکی میری کم تھی، میری بخشش رکی پڑی ہے، میں جہنم میں جانے لگا ہوں، بس جا رہا ہوں جہنم میں، بائے بائے۔ وہ کہتا تھا بھائی چل میں تو جہنم سے جانا ہی جانا ہے، تو میری ایک کو نیکی پہ لے یا تیری مہربانی، پنجابی سمجھتے ہیں نا ہم پہ، بھائی یہ نیکی میری جو ہے یہ ایک ہی تو ہے، میں تو جہنمی ہوں پکا پکا، تو چلا جا جنت میں، تیری ایک نیکی، تو بڑا خوش جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی، ایک نیکی لے آیا کمال۔ اب اللہ آپ اس کو بلائیں گے، او بھائی کی مسئلہ ہے، یا آدم ادھر آ، اللہ تعالیٰ بڑے جلال سے بلائیں گے، یا آدم ادھر آ، کیا مسئلہ تجھے، ایک نیکی تھی تیرے پاس تو نے وہ بھی دے دی؟ کہنے لگا حضور میں تو جہنمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک تھی، میں نے کہا اس کا تو بیڑا پار ہو جائے، میں نے تو قربانی دی، اللہ رب العزت اس کے بعد فرمائے گا جا بھی تو میری رحمت سے جنت میں چلا جائے۔ مایوسی کس بات کی؟ ہمیشہ اپنے چہرے میں کھلکھلاہٹ رکھیں، پریشان نہ ہوا کریں۔ رب تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تھوڑا کھلانے کے لیے، سونے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رچنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، ہلانے کے لیے بھیجا ہے، جگانے کے لیے بھیجا ہے، اور امید سے رہنے کے لیے بھیجا ہے۔ امید سے رہنا سے عورتوں کا کام نہیں ہے بھائی، امید سے رہنا بندوں کا بھی کام ہے، جیا بندے بھی امید سے رہے۔ اللہ رب العزت حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میرے سے نا 5 چیزیں لے لو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ میرے سے 5 چیزیں سیکھ لو، اگر تم آسمانوں پہ بھی چڑھ جاؤ گے تم میری 5 چیزیں یاد کرو گے۔ بڑے پیار سے سمجھاتے تھے، انداز ہوتا تھا سمجھانے کا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لو، سیکھ لو کہ بھائی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی، کسی سے نہیں رکھنی۔ کہیں بھی چلے جاؤ تمہیں یہی بات اخر کار یاد آئے گی، اور کسی سے کوئی امید نہیں، صرف ہمیں اپنے رب سے امید ہے، اور بھرپور امید ہے، اور ایسی امید ہے کہ انہوں نے فرمایا جو بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی کر دوں۔ ہم نے ویسے ہی گمان کرتے رہے کہ مولا آپ غفور رحیم ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں، ہمیں تو آپ سے گمان تھا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو اب آپ نے خود کہا ہوا کہ میرے
میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا گمان آپ سے یہ ہے بخش دے، یہ حوالہ دینے سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کو تو بخشش ہو جائے گی، تو یہ حوالہ دے دینا بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لیں۔ ادھر کی ٹینشن یہی ہے کہ اپنی بخشش کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ نہیں۔ آسان ٹینشن ختم کرنے کے لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 5 باتیں بتائی۔ پہلی بات، اتنا کسی اور سے امید نہیں رکھنی۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ اللہ کے بندے اللہ رب العزت سے ہی امید رکھنی ہے نا، اور کسی سے امید نہیں رکھنی۔ لیکن اگر کوئی عالم شخص ہے اس کو ہدایت ہے، علماء بیٹھے ماشاء اللہ حدیث سے پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے کہ عالم آدمی کو بھی اگر کوئی بات علم کی کسی چھوٹے سے ملے تو اس سے دور نہیں رہنا، تو اس سے دور نہیں رہنا کہ میں اس سے سیکھوں۔ سیکھنے کے لیے عالم کو بھی ہدایت ہے کہ تم دور نہ رہنا، کسی کوئی چھوٹی سی بات کسی چھوٹے سے بھی سیکھنی پڑے تو سیکھ لینا، علم حاصل کرنے کے لیے دور نہ رہنا کسی سے، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور فرمائی کہ ایمان کے ساتھ صبر ایک ایسی عبادت ہے جیسی یہ تقویت والی چیز ہے جیسے ہمارے بدن میں سار، بدن میں سار جتنا ضروری ہے اتنی کوئی بھی چیز نہیں۔ خدا نہ خاصا بندہ لنگڑا ہو جاتا ہے، بازو نکل جاتے ہیں، اندھا بہرا کانا ہو جاتے ہیں، سر نکل گیا تو گالی کرتے۔ تو ایمان کے اندر ہمارا اگر صبر باقی رہا، جس کی ہمیں ہر لمحے ضرورت ہے، مصیبت میں بھی صبر کی ضرورت، گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کی ضرورت، نیکی کرنے کے لیے بھی کئی مرتبہ صبر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک، نیکی پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ہم نے ایک ہی مرتبہ 10 تسبیحیں کر کے فارغ ہو گئے مہینے کے لیے، یا رمضان شریف میں عبادت کر کے فارغ ہو گئے سال بھر کے لیے نہیں۔ صبر اعتدال کے ساتھ نیکیاں کی جائیں، جو تھوڑی بھی ہوں ہمیشہ ہو، چلتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بہت آسان کام دے کر بھیجا ہے، ہلکا سا ہوم ورک دے کر بھیجا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی مشقت نہیں ہے۔ مشقت ہے شریعت سے ہٹ کے، شریعت کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے، شریعت کے اندر بہت سہولت ہے، بہت زیادہ سہولت ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ صبر سے کام کرنا۔ میں تو ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، صبر اور شکر ہمارے یہ 2 پر ہیں قرآن کے 2 پر ہیں۔ یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو پڑھنے کے لیے 2 پر ہیں، یاد رکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تیسری بات فرمائی کہ اپنے ہی گناہوں سے ڈرنا، کسی اور چیز سے خوف نہ کرنا۔ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی جاندار سے، نہ کسی چیز سے۔ اللہ پاک سے ڈرنا تو گناہوں کی وجہ سے ہے، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے خوف نہ کرنا۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات یہ کہ جب آپ کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو آپ لا ادری کہہ دیا کرو، مجھے نہیں پتا، بنا سنبھال کے نا کہ میں عالم ہوں، میں جواب نہ دے سکا تو میری بےزتی ہوگی، نہیں۔ یہ کام آج کل بڑا شروع ہو گیا، عالم نہیں ہوتے پھر بھی کوئی نہ کوئی جواب دے کے چھوڑنا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ عالم دین کو بھی یہ ہدایت ہے کہ اگر تمہیں پتہ نہیں، لا ادری لا اعلم کہتے ہیں، تو جو عالم ہے ہی نہیں تو وہ اپنے آپ کو علم جتانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے سے جا رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت، صاف کہہ دیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی یا مجھے نہیں پتا، یہ ادا علم ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی 5 نصیحتیں تھیں، ہر ایک کے لیے، ہم سب کے لیے۔ تو اسی طرح بھائی اور دوستو، ہم دنیا میں آئے ہیں کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کام سمجھتے ہیں نوکری کو، ہم کام سمجھتے ہیں جس میں پیسے آئے ہیں، ہم کام سمجھتے ہیں جس میں کوئی فائدہ ہوا۔ آخر میں کوئی بات دیکھی جائے، مولوی صاحب کیسی باتیں کریں، آخر میں دیکھی جائے، ثواب لے لیں، ثواب کی تو قدر ہی کوئی نہیں، وہاں ایک نیکی کی قیمت لگ رہی ہے، ثواب کی تو قدر و قیمت ہی نہیں، کوئی ہم قدر نہیں کر رہے۔ اس لیے بھائی ہوم ورک کرنے آئے۔ مسلمان کی شان کیا بات ہے، دنیا بھر کے مذہب دیکھ لیں، دنیا بھر کے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب آخری مذہب اسلام ہے، اس سے پہلے جتنے مذہب تھے سارے مذہبوں کو دیکھ لیں، کہیں اتنی سہولیات نہیں،
کہیں اتنی مدد نہیں، کہیں اتنی ہمیں مطلب آسانیاں نہیں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں مسئلے آئے ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نا معاملہ کچھ اور تھا، روزے میں بندہ بات نہیں کر سکتا، نماز میں بات کر سکتا۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، نماز میں ہم بات نہیں کر سکتے اور روزے میں بات کر سکتے۔ پچھلی بعض امتوں میں بڑی سختی تھی، اب بعض میں بڑی نرمی تھی، ہماری امت اعتدال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، پاک نہیں ہوتا۔ سختی ہے بھائی، غریب آدمی کپڑا کاٹ کاٹے گا چاہے تری ختم ہو جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کھلی چھوٹ، لگ گئی نجاست خیر ہے، عبادت کری جاؤ۔ اس امت میں کتنا آسان حکم ہے کہ 3 دفعہ دھو لو، نہ کاٹنے کی ضرورت، نہ گندگی کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کی اجازت، بلکہ درمیانی صورت 3 مرتبہ دھو لو، پاک ہو جائے گا۔ اس امت میں آسانیاں ہیں، بس ہمیں چابی لگانے نہیں آتی۔ ہم گاڑی کی چابی لگا رہے ڈگی میں، ہم گاڑی کی چابی لگا رہے سلنسر میں، آگ میں، ہم وہ چیزیں کھول رہے ہیں۔ بھائی جدھر چابی لگائیں، آپ کہیں گے یار چابیوں کی باتیں کریں، آج کل تو کیلس گاڑیاں آ رہی ہیں، کچھ اسٹارٹ گاڑیاں آ رہی ہیں، تو لوگ جان پہ چلیں گے یار آپ نہیں کریں۔ ارے بھائی وہ بھی چابی ہے، سمجھا گیا؟ وہ بھی چابی ہے، بٹن دبانا بھی تو چابی، طریقہ کار ہو رہا ہے۔ ہر چیز کی پیمائش الگ الگ ہوتی ہے، ہر چیز کا آنا الگ الگ ہوتا ہے۔ لاہور آ گیا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، لاہور آ گیا، آپ گئے ہیں لاہور، لاہور نہیں ہے آپ کے پاس، نہر آ گیا، نہر نہیں ہے، آپ گئے نہر کے پاس، ہر چیز کا آنا الگ الگ ہوتا ہے۔ بھائی ہفتہ آ گیا، ہفتہ آ گیا، اس کا آنا الگ الگ ہے۔ اب تو تھرمو میٹر ہے، ہر چیز کو جانچنے کے لیے الگ الگ سسٹم ہے، تو وہ بھی چابی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے بھائی 2 رہائشگاہیں ہیں، میری بھی آپ کی بھی، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، ایک سوسائٹی جہنم میں ہے، ایک سوسائٹی جنت میں ہے۔ تو آپ ذرا اپنے اظہار خیال فرما دیں کہ کون سی رہائش پسند فرمائیں گے؟ جنت والی۔ تو اب وہ جو جہنم والی وہ کس کو دینی ہے؟ کافر کو دینی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ وہ ہمارے لیے جنت وہی کر رہی ہو تو پھر حدیث شریف میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دونوں ایسے قبر میں جائے گا تو بتایا جائے گا پاجی ہاں اگر تم نے الٹے کام کیے ہوتے یہ تیرا ٹھکانا تھا جہنم، اب تو نے سیدھے کام کیے تیرا ٹھکانا یہ ہوگا۔ کافر کو بھی تو نے اگر سیدھے کام کیے ہوتے تو تیرا ٹھکانا جنت ہوتا، الٹے کام تو نے کیے تیرا ٹھکانا جہنم ہے۔ یہ دونوں رہائشگاہیں وقتاً فوقتاً دکھائی بتائی جاتی رہیں گی۔ جی ہاں، اب ہم زندہ ہیں، رجسٹری کروا رہے ہیں، پٹواری کے بعد ہاں کمپیوٹرائز سسٹم ہے، یہ رجسٹری کمپیوٹر سے ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے سے ہو جائے گی، کلمہ پڑھنے سے ہو جائے گی، کمال صالحہ سے ہو جائے گی۔ سارے ساتھی نا رجسٹری کروا لیں جنت کی، بڑی پکی ہو جائے گی۔ اتنا سا کام کرنے جنت بہت بڑی مل جاتی ہے۔ بھائی مولوی صاحب اپنی طرف سے نہیں جا رہے ہیں، کوئی آپ کو ثبوت دیں، ثبوت آپ کو بخاری شریف کی روایت کرتا ہوں، اس سے بڑی حدیث کہاں سے لاؤں گا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ صبح صبح فجر کی 2 سنتیں پڑھنا پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے۔ اب بتائیے پوری دنیا میں کوئی گن سکتا ہے؟ پاکستان کے سکے کوئی آپ نہیں گن سکتے، ہم نہیں گن سکتے، ٹوٹل کتنا 2-4 ملکوں کو اور کر ساری زندگی گنتے ہی رہیں گے کبھی۔ ڈالر دنیا میں کتنا، سونا کتنا، خزانے کتنے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، بخاری شریف۔ فجر کی صرف 2 سنتیں پڑھنے والا پوری دنیا کی دولتوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جدھر بھی چل پڑے جو بھی کر جائے سوائے گناہ، سوائے گناہ جو بھی کر جائے قابل قدر ہے، اور اس کو قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ مسلمان عیادت کو چلا جائے ثواب دیتا ہے، جنت کے باغ میں سیر کرائی جاتی ہے، جیسے کہ جنت کے باغ میں کرتا ہے۔
مسلمان تعزیت کو چلا جائے ثواب، مسلمان جنازے پہ چلا جائے ثواب، مسلمان کسی کی مدد کو چلا جائے ثواب، مسلمان تعلیم کے لیے چلا جائے ثواب، مسلمان نماز کے لیے چلا جائے ثواب، مسلمان اذان دے ثواب، مسلمان سلام کرے ثواب، مسلمان کھانا کھائے ثواب، مسلمان کھانا کھلائے ثواب، مسلمان بچوں سے بات کرے ثواب، مسلمان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے ثواب، مسلمان بچوں کے خوش فہمی میں وہ باتیں کرے ثواب، مسلمان سیر پہ چلا جائے نیت اچھی ہو ثواب، مسلمان رات کو سو جائے نیت یہ ہو کہ اس کے بعد کروں گا رات کو ثواب، مسلمان باتھ روم میں جانے لگے دعا پڑھ کے جائے باہر آ کے دعا پڑھے اندر بیٹھنا بھی نیکی، مسلمان چھینک مارے دو ثواب، مسلمان کو جمائی آئے یوں ہاتھ رکھے دو ثواب، مسلمان والدین کو دیکھ لے دو ثواب، مسلمان قرآن کریم کے نسخے کو دیکھ لے دو ثواب، مسلمان حرم شریف پر چل پڑے دو ثواب، مسلمان مسجد کے جا رہا آ رہا دو ثواب، مسلمان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جسے قیمتی نہ بنا سکے، صرف گناہ ہے جس کو ہم نہیں چھوڑتے، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں اپنی جگہوں کو پکا کر رہے ہیں، صرف گناہ ہی کو چھوڑنے سب سے بڑی بات گناہوں کو چھوڑنا، جنت کی چابی لگائیں، دنیا بھر کی چابیاں ہمیں دے دی گئی ہیں، اختیارات ہمیں دے دی گئے، ہم دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں، رزق کی تلاش میں چلے گئے، اچھی بات ہے، وہ بھی فرائض میں سے ایک فرض ہے نا، بس ایک فرض ہے، لیکن اب دکان کھول کے بیٹھنا تو ہماری تدبیر کے حد تک ٹھیک ہے، اب وہ جو دکانیں کھلی پڑی ہیں ساری، اب وہ گاہک کو ادھر لے کے آنا یہ ہمارے اختیار میں، دکان کھولنا تو اختیار میں ہے، گاہک کا لانا اختیار میں نہیں، لیکن جنت کا معنی اختیار میں ہے، قدم قدم پہ جنت، اللہ رب العزت نے جنت کی چابیاں دے رکھی ہیں، ایمان کی چابی دے رکھی ہے، صبر و شکر کی چابیاں دے رکھی ہیں، خیر اور شر کی چابیاں دے رکھی ہیں، فجور اور تقوی ہمارے اندر پیدا کر رکھا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے تقوی کو اختیار، ہم نے کرنا کیا ہے فجور کو چھوڑنا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے ان اعضاء کا استعمال ٹھیک کرنا ہے، ہم نے آنکھوں کا استعمال ٹھیک کرنا ہے، ہم نے کانوں کا استعمال ٹھیک کرنا ہے، ہم نے زبان کا استعمال ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ان کا بل ادا کرنا ہے، بجلی کے بل سے گھبرا جاتے ہیں، گیس کے بل سے گھبرا جاتے ہیں، آنکھوں کا بل کس نے دینا ہے؟ آنکھوں کا بل آنکھوں کو جھکا کے رکھنا، آنکھوں کا بل گندی جگہ نہ ڈالنا، آنکھوں کا بل گناہوں سے احتراز کرنا، اور کانوں کا بل اس میں گندگی ڈلنے سے بچنا، زبان کا بل غلط بات بولنے سے بچنا۔ یاد رکھیے ہر گناہ گندگی، ایک جملہ یاد ہو گیا، ہر گناہ گندگی، اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں نجس رجس ہر گناہ گندگی، احادیث میں ہے، بہت سے جگہوں سے پتہ چلتا ہے ہر گناہ گندگی۔ اور دوسرا جملہ، گندگی نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بنائے، بولو بلال پیشاب بہانا، اللہ تعالیٰ تقاضوں کے وہ راستے علیحدہ بنائے، یہ دو جملے سمجھا رہے۔ اب ہم آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں، کان سے گناہ کرتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کی گندگی یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، گناہ گندگی پہلے تسلیم کر چکے ہیں، اور گندگی نکلنے کے راستے اللہ نے بدل میں علیحدہ بنائے، یہ بھی بات باقی۔ تو جب گناہ گندگی ہے تو ان آنکھوں سے، زبان سے، کان سے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گندگی ہم یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، تخلیق کو بدلنا چاہتے ہیں، بے نور کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے کان کو بے نور کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ایمان کی بقعت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اپنی روحانیت کو مارنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں جسم کی بیماری کا تو پتہ، موٹی چادر لینی ہے، ہمیں یہ تو پتہ سردی نہ لگ جائے، ہمیں یہ تو پتہ ہمیں بخار میں کیا لینا ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے شوگر اڑتی سے پہلے دوائی کھانی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری روح کینسر سے بڑی بیماریاں لے کر بیٹھ گئی ہے، ہماری روح بیمار ہے، کینسر سے بڑی بڑی بیماریاں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، ایک بیماری اس میں خطرناک ہے، تکبر ہو گیا، غیبت ہو گئی، چغلی، دنیا کی محبت، مال کی محبت، حد سے زیادہ مال کی محبت، یہ سب کبیرہ گناہ ہے جو دل کے اندر ہے، وجوہ رہا و تقویٰ، بہرحال بات اور نکل جائے گی۔ ہم نے اپنی چابیاں استعمال کر دی، ٹھیک ہے، تو میں تھوڑی سی چابیاں آپ کو مزید اور دلوا دیتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی کے لیے چنا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور وہ ہماری چاہت یہی کرتے ہیں۔ اسی حدیث کی تشریح میں علماء محدثین بہت کچھ لکھتے ہیں، نماز کی چابی پاکی، حج کی چابی احرام باندھنا، نیکی کی چابی سچائی، علم کی چابی اچھا سوال، اور توجہ سے سننا، مدد کی چابی
صبر ہے. دین اور دنیا کی خیر اور بھلائی کی چابی شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دوستی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے، دوستی کرنے کی چابی محبت اور ذکر ہے. اللہ تعالیٰ جتنا ذکر کرے گی اتنی زیادہ محبت بڑھے گی. جی. اور کامیابی کی چابی تقویٰ ہے. توفیق کی چابی شکر ہے کہ ہمیں توفیق مل جائے، شکر ادا کریں گے توفیق اور بڑھ جائے گی. قبولیت کی چابی دعا مانگنا، جو ہمیں آتا ہی نہیں. دعا میں عجیب طریقے سے مانگ رہے ہوتے ہیں. بس یہ چھوٹی سی چیزیں گنا کے میں پھر ایک دو باتیں کرتا ہوں. رغبت آخرت کی چابی دنیا سے بے رغبتی ہے. ایمان کی چابی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی ہے ان میں سوچ و بچار کرنا ہے. اور بارگاہ الہی میں حاضری کی چابی دل کا فرو بردار ہو جانا، دل سے بات کو مان لینا. اور محبت، جی محبت کا اس میں ہونا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا، یعنی جو بھی اللہ فیصلہ کرے اس پہ راضی. زندہ دلی کی چابی قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عملداری کرنا، تھوڑا سا آنسو بہا لینا جی، اور گناہوں کا چھوڑ دینا. یہ زندہ دل لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اسی طریقے سے حصول رحمت کی چابی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کرنا، یعنی احسان ایسا کہ ہم ایسے طریقے سے عبادت کریں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، چلو ہم نہیں دیکھ رہے تو ان کا دیکھنا یقینی ہے. اس کو کہتے ہیں احسان. مل احسان جی ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جی ایسے طریقے سے عبادت کرنا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے. رزق کی چابی استغفار. رزق کی چابی کہاں پہ ہے؟ استغفار. عزت کی چابی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. آخرت کی تیاری کی چابی اپنی امیدوں کو کم کرنا دنیا کی. اور خیر کی چابی پہلے بھی آئی اور یہ اور طریقے سے وہ دنیا اور آخرت کی خیر کی تھی. یہ مطلق خیر کی چابی اللہ تعالیٰ سے رغبت اور آخرت کے گھر کی رغبت ہے. اللہ تعالیٰ سے رغبت اور محبت اور آخرت سے محبت ہو. اور شر اور برائی کی چابی دنیا کی لمبی لمبی امیدیں باندھنا. زندگی میں ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ان چابیوں سے ان چیزوں کو کھولنے کے لیے آئے ہیں. ہم کھولتے ہیں پردے گاڑی کی، ہم کھولتے ہیں ہیٹر کے، ہم کھولتے ہیں چولہے کے، ہم کھولتے ہیں فریجوں کے. ہم تو صرف دنیا کے کام کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. کریں بے شک کمائیں، جتنی مرضی دنیا ہم کمائیں، لیکن رب تعالیٰ سے تعلق کمزور کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پنجاب کے آئی جی کا کارڈ دے دوں تو آپ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ظاہر بات ہے. یہ آپ میں جس مرضی ناکے سے گزروں، ایسی تہذیب کی پولیس والے کی تو کتنا خوش ہو جاتا ہے بندہ. تو اللہ رب العزت اپنا کارڈ دے رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الذین اتقوا. جو ڈرتے ہیں گناہوں سے، بچتے ہیں گناہوں سے، جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈر تو صرف حضرت علی رضی اللہ کی تشریح، ڈر تو صرف اپنے ہی گناہوں سے ہونا چاہیے، کسی سے ڈرنا نہیں. اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے. پھر مزے کی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، کسی ایک نام میں زبردستی نہیں ہے، کسی ایک نام میں سختی نہیں ہے، کسی ایک نام میں عذاب کا ذکر نہیں ہے. آپ کہیں گے جبار اور قہار کا مطلب کیا ہوا؟ جبار جبیرہ سے پر کرنا، رحمت سے پر کرنے والے. قہار غالب ہے، اس میں بھی سختی نہیں ہے، وہ ایک غالب ہے. سارے ناموں میں رحمت ٹپکتی ہے اور ان کے نام 99 مختلف ہیں، اور ہمارا نام ان کے سارے ناموں کے ساتھ ہمارا نام ایک ہی آتا ہے، عبد الغفار، عبد العزیز، عبد الشکور. جو بھی اللہ کے نام لیں گے اس کے ساتھ عبد لگا دیں ہم بن جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ 99 بار عبدیت ہمارے اندر، تو ایک مرتبہ کی عبدیت نہیں ہے. ہمیں اندر عاجزی عبدیت پیدا کرنی ہے. وہ المتکبر ہیں، ہم عبد المتکبر. وہ المصور ہیں، ہم عبد المصور. وہ العزیز ہیں، ہم عبد العزیز ہیں. وہ الرحمن ہیں، ہم عبد الرحمن ہیں. وہ الرحیم ہیں، ہم عبد الرحیم ہیں. وہ شکور ہیں، ہم عبد الشکور ہیں. ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ ہمیں عبدیت ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے پہلے آقا علیہ السلام کو جب معراج کا سفر کروایا تو کیا کہا؟ حضرت فلاں فلاں القاب سے نہیں نوازا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. یہی تو حضرت ہے. سب سے بڑے حضرت ہی وہ ہیں جن کے اندر عبدیت ہے. جتنی عبدیت اندر ڈالیں گے اللہ رب العزت اتنا ہی مقام بلند عطا فرمائیں گے.
اس لیے بھائی اور دوستوں بیان تو مجھے کرنا نہیں آتا، سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی بات. بس میں اب آپ کو اتنا عرض کرتا چلوں کہ جنت والی رہائش گاہ کو پکا کر لیں اور اپنے ایڈریس جو ہے وہ قبرستان کو سمجھیں. یہ ایڈریس نہیں ہے سوسائٹیاں قصور یہ ایڈریس تو ایسے ہی آدمی 2 منٹ کے 1.5 منٹ میں. ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے، انہوں نے دنیا کی زندگی جو 60 سے 70 سال اس کا حساب لگایا. قیامت کی صرف دنوں کے ساتھ، آخر کی زندگی سے کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا. قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک ہوتا ہے، تو چند دنوں کے ساتھ حساب لگایا دنیا کی 60 سے 70 سالہ زندگی کو. تو دنیا کی زندگی بنی 92 سیکنڈ، 1 منٹ اور 32 سیکنڈ. اس 1 منٹ اور 32 سیکنڈ میں ہمیں بیڈ بھی چاہیے، فریج بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، بنگلہ بھی چاہیے، سوسائٹی میں گھر بھی چاہیے. ٹھیک ہے لے لیں رکھ لیں، لیکن 1 منٹ اور 32 سیکنڈ کے لیے ہے. بعد میں یہاں سے نکلنا ہے. رہائش قبرستان ہے، ہمارا ایڈریس قبرستان ہے. کب یہ سب رہنا ہے، اس کے بعد سیدھے پدرے ہونا ہے. کفن ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، اٹھنا ننگے یا کپڑے ملیں گے. جنت کا گھر مل رہا ہے یا جہنم کا مل رہا ہے. دنیا تو سو کے گزار تھی، اب آ رہے ہیں اسرائیل السلام پکڑنے لینے کے لیے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک گرم گرم شراب کباب کی مجلس چل رہی تھی، سبزیوں کی راتیں تھیں. اس میں جو گجوئی صاحب تھے، یعنی نام نہیں مجھے یاد ہے، پرانا واقعہ پرانے وقت کا، وہ بیٹھے. ہال تھا، بہت بڑا ہال تھا. اس میں ڈرامے، لڑکیاں لڑکے ناچ رہے ہیں، شراب چل رہی ہے اور اسٹیج بنا ہوا ہے. وہ آگے چوئی صاحب جو بڑے تھے آ کے بیٹھ گئے، چونکڑی مار کے ایسے دیکھ رہے لڑکیاں ناچ رہی ہیں. سرور کہ وہ کیفیت سے سارے کام پھٹے سیدھے ہو رہے ہیں. باہر سے دوڑا کرنا کون اجی صاحب کا ملا بھائی صاحب شروع پھر تھوڑی دیر وقت بھائی جی صاحب بھائی صاحب بتائے اس وقت میٹنگ میں ہے، نہیں بول سکتے آپ چلے جائیں، پھر کسی وقت میں آ جائیں. تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا اور سیدھا صاحب کے پاس گیا اور لوگ ہکے بکے رہے، ایک ہی ہو گیا. اور جا کر صاحب کو پکڑا اور کہا کہ میں اسرائیل ہوں. جن کی ٹانگیں اوپر تھی اوپر رہ گئی، جن کے نیچے تھی نیچے رہ گئی. ایسے سرور کی مجلس ختم ہو گئی. اس کو گھسیٹا گھسیٹ کے لا کے اسی سیڑھیوں پر اس کی جان نکالی. کیا ملا اس کیفیت میں؟ کیا خوش نصیب ہے وہ بندہ. اب دوسری طرف بھی سن لینا، برابر بیلنس برابر ہونا چاہیے نا، اونچ نیچے نہ ہو جائے. دوسری طرف بھی سن لیں. ہم سمجھتے سعادت کی موت پگڑی پہنی ہو، ہم سمجھتے سعادت کی موت مسجد جانی ہو، ہم سمجھتے شہادت کی موت کوئی ایسا حادثہ ہو جو اچانک سے حادثہ ہو گیا، کوئی پتھر پہ گیا یا زلزلہ آ گیا شہید ہو گیا. یا ہم سمجھتے ہیں کہ مکہ شریف میں موت آ جائے سعادت کی. ٹھیک ہے اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ سعادت مندی اندر والی نہیں ہے. اندر والی سعادت مندی یہ ہے نمازیں قضا میں نہیں، لوگوں کے حق مارے نہیں، پیسہ کسی کا کھایا نہیں. پھر جہاں مرضی جنگل میں گرا ہوا بھی مرا پڑا نظر آئے وہ بھی سعادت مند. یاد رکھیے میں ساتھی کو کہا کرتا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا. جس بندے نے لوگوں کے پیسے مارے ہوئے وہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ماہ ابھی رمضان کا ہے اور تراویح پڑھ چکے ہیں اور لیلۃ القدر 27ویں رات بھی ہے اور اوپر سے پتھر گرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. کتنی بڑی شہادت. روزے بھی اور حرم شریف بھی اور لیلۃ القدر بھی اور پتھر لگا وہی مر گیا. کتنی بڑی شہادت. اور پاکستان میں اس کا حال پوچھو اور اس نے کتنوں کے پیسے مارے میں، اللہ کی قسم اس کی شہادت سے بھی گناہ معاف نہیں ہوگا. اتنی بڑی عظیم شہادت سے بھی گناہ معاف نہیں ہوگا. یاد رکھیے معافی دور نہیں، معافی مولویوں کا ٹھیکہ نہیں، معافی کسی بزرگ کا ٹھیکہ نہیں. معافی رب سے ڈائریکٹ ہے، معافی رب سے ہر ایک کے تعلق کا نام ہے، معافی صرف رب سے جڑ جانے کا نام ہے، معافی لوگوں کے حق پر وقت ادا کرنے کا نام ہے. چابیاں پکڑ کے بھی کھولنے کی کوشش کریں گے، نہیں کھولیں گے، جس کو آتی نہیں کھول. تو آئیے دوستو ہمیں چاہیے اصل جڑ پکڑے، جڑ گناہوں سے بچنا، جڑ حقوق العباد ادا کرنا، جڑ اللہ رب العزت کے جو ادائیگی والے حق ادا کرنا. باقی صلاۃ التسبیح کبھی پڑھ لیں،
کبھی کوئی نفل پڑھ لیں، کبھی تسبیح پڑھ لیں، کبھی تلاوت کر لیں، روزانہ 1100 بار درود شریف پڑھ لیں، پہنچے لیکن ساتھ تسبیح پڑھنے سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو زندگی کے کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اگلی زندگی کے، آنے والی زندگی کے گناہ، پچھلی ساری زندگی کے بالغ ہونے کے بعد کے گناہ، یعنی جیسے نماز وقت پہ نہیں پڑھی، کبیرہ گناہ کیا، وہ معاف ہو جائے گا، لیکن نماز ادا کرنی پڑے گی، نماز ادا کرنی پڑے گی، وقت پہ ادا نہیں کی، کبیرہ گناہ صلاۃ تسبیح سے معاف ہو جائے گا، جتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے، کسی صورت کسی قیمت پر معاف نہیں ہوں گے، عدالت لگے گی، ایک مال کھانا، کسی کے 3 پیسے مارے ہو، قیامت کے دن 700 قبول شدہ نمازیں دینی پڑیں گے اس کے بدلے۔ نمبر 2، کسی کو مارا پیٹا ہے تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ معاف نہ کر دے، معافی مانگے اس سے، وہ معاف کرے گا تو روڈ پہ لوگوں کو مارا پیٹا ہوگا، کیسے معافی مانگے گی؟ یہ 2 گناہ معاف نہیں ہوتے جلدی۔ تیسرا غیبت والا ہے، اس میں 2 صورتیں، اگر ہم نے غیبت کی اور اس کو پتہ چل گیا جس کی غیبت کی تو اس کو بھی سوری کرنی پڑے گی، اس سے معافی مانگے، ایک دم سوری کرنا یہاں کافی ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے یہ معاف ہو جائے گا، لیکن کسی کو مارا پیٹا ہے تو سوری کرنے کے ساتھ اس کے منہ سے سننا پڑے گا میں نے آپ کو معاف کیا، یا بدلہ لے لے یا معاف کیا کہتے ہیں۔ یہ گناہ معاف نہیں ہوتے کسی بھی بڑی بڑی عبادت سے معاف نہیں ہوتے، صلاۃ و تسبیح سے باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو 3 عمل بس بتا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک صلاۃ و تسبیح کبھی نہ چھوڑنا، چاہے ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، ساری نیت کر لو انشاءاللہ۔ نمبر 2، 1100 دفعہ درود شریف کبھی نہ چھوڑنا، کوئی سا بھی درود شریف، کسی حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جو 1000 مرتبہ، میں احتیاطاً 1100 کہہ رہا ہوں، 1000 مرتبہ جو روزانہ 24 گھنٹے میں 1000 مرتبہ روزانہ کوئی سا بھی درود شریف، اکٹھا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ 2 کر دی، چاہے مختلف درود شریف گنتی کر کے 1000 بار روزانہ جو درود شریف پڑھ لے گا وہ اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک جنت کی کوٹھی اپنے اپنا دے گی۔ یہ ہے وہ رجسٹری جس کی طرف میں لانا چاہتا تھا، رجسٹری کروائیں، جنت کی کوٹھی دیکھیں گے پھر ہم بنیں گے، یہ ہمارے اختیار دے دیا گیا۔ یہ اختیار اسی کے لیے ہے جو روزانہ کا مطلب 1000 درود شریف پڑھے، جو نہیں پڑھے گا اس کی موت اچانک بھی آ سکتی ہے، جو پڑھنے کی عادت ڈال لے انشاءاللہ تعالی اس کی موت نہیں آئے گی جب تک وہ نہ دے۔ ایک بزرگ تھے، وہ بوڑھے تھے، لا علاج ہو گئے، بچوں نے پوچھا، بچے بھی بوڑھے بچوں نے کہا دیکھیں ابا کو کہاں دفن کرنا، ابا نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہا جی بتانا خاصا تو وقت آ گیا تو اب وہ کہاں دفن کرنا۔ ابا نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ جس نے 1000 دفعہ درود شریف روز پڑھا ہو وہ نہیں مرے گا جب تک کہ گھر نہ دیکھو، میں نے بھی نہیں دیکھا، وہ لا علاج بیمار تھے ٹھیک ہو گئے، وہ 2-2.5 سال سنتا رہے، پھر ایک دفعہ کہنے لگے بھائی اب دیکھ لو مجھے کہاں کفن دفن کرنا، میں نے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا۔ اور کیا چاہیے، اتنے آسان کام بتا رہے تو 3 کام آپ نے نہیں چھوڑے، ایک صلاۃ تسبیح، دوسرا درود شریف، کوشش کریں روزانہ 1100 بتاؤ اور جمعے کے دن اور بھی زیادہ ہو، اور تیسرا عمل جو ہے تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ روزانہ کریں، باقی حقوق اللہ کی بات اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں۔ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ روزانہ 5 نیتیں کریں، کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ صبح 5 نیتیں کرے گا، اللہ رب العزت اسے گناہ گاروں کی فہرست سے نکال کے نیکوں کی فہرست میں ڈال دیں گے۔ پہلی نیت کہ اللہ پاک مجھے آج کا دن ہر فرض، ہر واجب، ہر سنت پر عمل کروا دیجیے، میں کرنا چاہتا ہوں، میری آسان فرما دیجیے۔ آج کا دن ہر فرض، ہر واجب، ہر سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میری آسان فرما دیجیے۔ نمبر 2، فجر کے بعد یہ دعا کر لیا، اپنی نیتیں کر لیا۔ نمبر 2، یا اللہ پاک آج کا دن میں ہر گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ نمبر 3، یا اللہ پاک میں آج کا دن ہر صاحب معاملہ کے ساتھ انصاف سے بات کروں، انصاف سے کام کروں، سب پڑھانا ہے، کسی کو ڈیل کرنا ہے، کوئی دکان میں سودا بیچنا ہے، کسی ملازم سے بات کرنی ہے، اللہ پاک آج کا دن ہر صاحب معاملہ کے ساتھ انصاف سے بات کروں اور کام کروں، اس کی مجھے توفیق دے، میرے لیے آسان۔ چوتھی نیت، یا اللہ پاک میں آج کا دن ہر قسم کے جھگڑے نفرتیں ختم کرتا ہوں اور صلح رکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ دیکھنا کیسے صلح رحمی شروع ہو جائیں گی، کیسے تعلقیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، روز یہ نیتیں ہوں گی۔ اور آخری 5ویں نیت کہ اللہ پاک آج کا دن آپ بھی میرے لیے راحتیں، رحمتیں، عافیتیں، خیریتیں، برکتیں مقدر کر دیجیے، یہ میں چاہتا ہوں۔ کہ روز جو 5 نیتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر بدل جائے گی، آسانیاں شروع ہو جائیں گی، رب کے خزانے سے غیب سے مدد آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔